السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول الاؤڈ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں فاطمہ ٹیلز، اور یہ اس کی 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ فاطمہ کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی، سر میں شدید درد، منہ خشک اور ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے کرا کر گردن گھمائی، کمر سخت زمین سے لگی تھی اور بدن میں سنسناہٹ سی پھیل گئی تھی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس کی آواز گھٹی گھٹی سے نکلی۔ قریبی سامیہ کی ہلکی سسکی سنائی دی۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو؟ سامیہ، تم ٹھیک ہو؟ فاطمہ نے جلدی سے گردن موڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا کہ سامیہ بھی اسی طرح رسیوں سے بندھی زمین پر پڑی تھی، چہرے پر ہوائی اڑی ہوئی، آنکھوں میں خوف۔ اسی لمحے کمرے کے دوسرے کونے سے علی کی جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ علی، چپ کر جاؤ، پتہ نہیں ہم کہاں ہیں اور کون لوگ ہیں یہ، فاطمہ نے گھبرا کر کہا۔ کمرے میں ایک بوسیدہ سا دروازہ تھا، جس کے نیچے سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ دیواریں کچی تھیں اور چھت کی لکڑیاں پرانی ویرانی کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک لمحے کو تینوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ان آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا کہ ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ سامیہ نے آنکھیں مون کر ایک گہرا سانس لیا۔ فاطمہ، کہیں یہ اس شخص کا کام تو نہیں جس پر تو نے انٹرویو میں ہاتھ رکھا تھا؟ موسیٰ۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو اڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی، جیسے اسی لمحے اسے کچھ جوڑنے لگا ہو، جیسے اس کی ہر بات کا جواب اسی موسیٰ کے چہرے پر لکھا ہو۔ اگر یہ اسی کا کام ہے، فاطمہ نے آہستہ سے کہا، تو وہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ دیوار پر لٹکا ہوا گھڑیال ٹک ٹک کر رہا تھا اور سیام بیڈ کے پشت سے ٹیک لگائے موبائل کی اسکرین پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کبھی موبائل کا بٹن دباتا، کبھی لمبی سانس لیتا، جیسے کسی فیصلے میں الجھا ہوا ہو۔ اچانک دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ فردان نے اندر آتے ہی پوچھا۔ اس کے چہرے پر حسب معمول شوخی تھی۔ کچھ خاص نہیں، تم سناؤ؟ سیام نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ فردان بیڈ پر بیٹھتا ہوا آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ سیام نے ایک لمحے کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لی۔ فاطمہ کو کال کر رہا تھا، وہ اٹھا نہیں رہی۔ فردان فوراً ہنسا۔ او ہو، چھپکلی کی یاد ستا رہی ہے مطلب؟ سیام نے ہنستے ہوئے اسے کندھے پہ مکہ مارا۔ تمیز سے بات کرو، وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے، فردان نے کمر سہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے دوست ہے وہ میری، بعد میں بھابھی، سیام نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اچھا، یہ تو بتاؤ، میرے کمرے میں کیوں آ گئے ہو؟ فردان نے بے تکلفی سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ رومانس کرنے آیا ہوں۔ ایک لمحے کو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سیام کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ جیسے اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ استغفر اللہ فردان، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ فردان جلدی سے بیٹھ گیا، ہاتھ اٹھا کر معصومیت سے کہا، قسم سے رومانس پرفیوم کی بات کر رہا تھا، غلط مطلب نہ لو بھائی، غلط مطلب نہ لو۔ سیام نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا، پھر بیڈ کے کونے میں پڑی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ پڑا ہے وہاں، لے لو، اور اگلی بار زبان کھولنے سے پہلے دماغ استعمال کرنا۔ فردان نے پرفیوم اٹھایا، مسکراتے ہوئے کہا، اوکے بھائی، آئندہ صرف سانس لیا کروں گا۔ کمرے میں ہنسی کی ہلکی لہر دوڑ گئی۔ فاطمہ، سامیہ اور علی تینوں رسیوں میں بندھے فرش پر بیٹھے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دور کہیں چمگادڑوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو سامیہ، علی نے سر جھٹک کر کہا۔ موسیٰ اتنا ڈیسنٹ بندہ ہے، وہ ہمیں اغوا کیوں کرے گا؟ سامیہ نے جواب نہیں دیا، صرف دروازے کو گھورتی رہی، جیسے کسی آنے والی آفت کو پہچان رہی ہو۔ اور ٹھیک 5 سیکنڈ بعد پرانا لکڑی کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ دروازے میں وہی شخص کھڑا تھا، موسیٰ، کالا کرتا، نیچے پشاوری چپل، چہرے پر ہلکی سی دلکشی اور آنکھوں میں وہی خطرناک سکون، جیسے ہر چیز اس کے منصوبے کے مطابق ہو رہی ہو۔ سامیہ نے علی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو، یہ ہے تمہارا ڈیسنٹ بندہ؟ موسیٰ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا فاطمہ کے قریب آیا، جو مسلسل اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ امید ہے میرے مہمانوں کو زیادہ پریشانی نہیں ہوئی ہوگی یہاں، اس نے نرمی سے
مگر طنزیہ لہجے میں کہا۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ وہ ہاتھ کھینچتے ہوئے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ موسیٰ پھر سے بول پڑا۔ مت کیجیے مس فاطمہ ابراہیم، ہاتھ تھک جائیں گے، ویسے بھی آپ کا منہ تو کافی تھک چکا ہوگا اتنا بول بول کر۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایسا کہکا لگایا جو دلکش بھی تھا اور زہریلا بھی۔ جسٹ شٹ اپ! فاطمہ غصے سے چیخی، جیسے رسیوں سے آزاد ہو کر اسی وقت اس کا گلا دبوچنے والی ہو۔ موسیٰ نے اس کے رد عمل پر مزید لطف اٹھاتے ہوئے ہنسی کو اور گہرا کر دیا۔ اوکے مس فاطمہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ فاطمہ کو اغوا کیا ہے یہ تو سمجھ آتے ہیں، ہمیں کیوں کیا؟ اسی لمحے علی کا ضب بھی جواب دے گیا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ موسیٰ اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر مدھم آواز میں بولا، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا تھوڑی ہی دیر میں۔ پھر وہ پلٹ کر دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا۔ علی، فاطمہ اور سامیہ تینوں کی آنکھیں اس کے پیچھے جم گئیں، غصہ، خوف اور تجسس سے لبریز۔ دروازے کی طرف بڑھنے کے بجائے موسیٰ اچانک مڑا۔ اس کے قدم نرمی سے زمین پر پڑے، جیسے اس کے اندر کوئی بے چینی ابھی بھی پوری طرح ختم نہ ہوئی ہو۔ اس نے دروازے کے قریب رکھی ایک لکڑی کی کرسی اٹھائی اور اسے آہستہ سے فاطمہ کے بالکل سامنے رکھ دیا۔ پھر دھیما سا تبسم لبوں پر سجا کر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، جیسے یہ کوئی معمول کی ملاقات ہو۔ فاطمہ نے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی، جرأت کی، نفرت کی۔ ایک بات پوچھوں مس فاطمہ؟ موسیٰ نے آرام دہ لہجے میں کہا، جیسے سامنے قید میں بیٹھی لڑکی اس کی مہمان ہو۔ فاطمہ نے زہر آلود آواز میں جواب دیا، جب اغوا کر ہی لیا ہے تو اب اجازت کس بات کی؟ سوال پوچھو لیکن تماشا مت بناؤ۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک خفیف سی چمک آئی۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور آہستہ سے فاطمہ کے چہرے پر پڑی بالوں کی ایک بکھری لٹ کو انگلی سے سائڈ پر کیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب خاموش ضد تھی۔ کبھی اپنی خوبصورتی سے ڈر محسوس ہوا ہے؟ اس کی آواز میں گہری سرگوشی تھی۔ فاطمہ نے فوراً چہرہ پیچھے کھینچا، آنکھوں میں تنفر اور لبوں پر بجلی کی سی تیزی۔ ایک بار میرے ہاتھ کھول کر دیکھو، پھر بتاتی ہوں تمہیں ڈر کسے کہتے ہیں۔ موسیٰ مسکرایا، جیسے کسی بچے کی ضد پر دل بہل گیا ہو۔ تبھی کمرے کی فضا میں علی کی آواز گونجی، جو اب غصے سے تلملا رہا تھا۔ موسیٰ صاحب، جو بھی کہنا ہے زبان سے کہیے، ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیے۔ موسیٰ نے علی کی طرف دیکھا۔ ایک پل کے لیے اس کی مسکراہٹ معدوم ہوئی، لیکن پھر وہ سیدھا ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ ریلیکس مسٹر علی، ابھی تو صرف گفتگو ہو رہی ہے، ہاتھ اگر واقعی چلانے پڑے تو وہ بھی وقت پہ ہوگا۔ فاطمہ نے دانت بھینچتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم جیت رہے ہو؟ تم بس وقت ضائع کر رہے ہو موسیٰ۔ یاد رکھنا، کچھ لوگ قید میں بھی آزاد ہوتے ہیں اور کچھ ظالم اپنی حویلیوں میں بھی غلام۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، ایک کشمکش کی جو زبان سے نہیں آنکھوں سے لڑی جا رہی تھی۔ کمرے میں ہوا رک چکی تھی، جیسے در و دیوار بھی سہم کر خاموش ہو چکے ہوں۔ بوسیدہ دیواروں پر زرد بلب کی تھر تھراتی روشنی ایک سایہ بنتی اور مٹتی جا رہی تھی۔ فاطمہ، علی اور سامیہ رسیوں میں جکڑے فرش پر بیٹھے تھے، زخموں سے نہیں، خوف اور بے بسی سے تھکے ہوئے۔ موسیٰ آہستہ آہستہ کرسی سے اٹھا۔ اس کے قدم نرم تھے، لیکن لہجہ وہ زہر سے لبریز تھا۔ پہلی بات تو یہ مس فاطمہ، مجھے آپ کہا کریں، تم کہنے کا حق آپ نے کبھی کمایا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھک کر فاطمہ کے بازو کو سختی سے پکڑتا ہے۔ فاطمہ فوراً اس کی گرفت سے خود کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے کہا نا، اس سے دور ہو کر بات کرو۔ علی نے غصے سے چینک کر احتجاج کیا۔ رسیوں میں جکڑی بے بسی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ موسیٰ کی پیشانی پر ہلکی سی تیور آئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسماعیل، اس کے منہ پر ٹیپ لگاؤ۔ دروازے سے فوراً اسماعیل داخل ہوا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی ٹیپ علی کے منہ پر رکھنی چاہی، موسیٰ کی سخت آواز ایک بار پھر گونجی، ٹیپ سے پہلے ایک ڈوز بھی دو۔ پھڑاک! اسماعیل کا گھونسا علی کے گال پر بجلی کی طرح گرا۔ کیوں مار رہے ہو اسے، تم ذلیل انسان؟ اسماعیل، ایک اور مکہ۔ نہیں! فاطمہ نے ایک لمحے کی تاخیر کے بعد چیخ کر کہا۔ اوکے، میں آپ کہوں گی، پلیز اسے مت مارو۔ موسیٰ نے سر ہلایا، جیسے کسی
شاطر شطرنج باز نے اگلا قدم کامیابی سے بڑھا لیا ہو۔ تمہاری میڈم کافی سمجھدار ہیں۔ اس نے پلٹ کر اسماعیل کو اشارہ کیا کہ رک جائے۔ موسیٰ دوبارہ فاطمہ کے قریب آیا اور نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بولا، مس فاطمہ، آپ کو مجھ سے ابھی اور یہیں نکاح کرنا ہے، اور ہاں، رضامندی ہو یا نہ ہو، نکاح ہوگا۔ فاطمہ نے پہلے اس کی بات پر بے یقینی سے آنکھیں پھیلائی، پھر تمسکر سے ہنسی۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے مر جاؤں گی، لیکن یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اگر آپ موسیٰ ہیں تو یاد رکھیے سامنے فاطمہ ابراہیم بیٹھی ہے۔ آئی لائک یور ایٹیٹیوڈ، موسیٰ مسکرایا، مگر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اسماعیل، مولوی صاحب کو اندر لے آؤ۔ بکواس بند کرو، فاطمہ اب چیخنے لگی تھی۔ میں نے کہا نا یہ شادی نہیں ہوگی۔ شادی نہیں، صرف ذرا سا نکاح۔ موسیٰ ہنستا ہوا کرسی سے اٹھا، جیسے اسے فاطمہ کی چیخوں سے محض تفریح مل رہی ہو۔ پھر بھی نہیں کروں گی، فاطمہ نے دہرایا۔ موسیٰ نے گہری سانس لی، علی کے قریب جا کر اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ سوچ لو، آخری موقع ہے۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ فاطمہ کا لہجہ ابھی بھی مضبوط تھا۔ موسیٰ نے انگلیاں گننی شروع کی۔ 1 2 3 4 5۔ 5 پر پہنچتے ہی اچانک چیخیں کمرے میں گونج گئی۔ آہ میری انگلیاں! علی زمین پر تڑپ اٹھا۔ موسیٰ اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے پہلی 2 انگلیاں توڑ دی۔ اب تیسری کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ علی! فاطمہ اور سامیہ کی چیخیں ایک ساتھ بلند ہوئیں۔ ان کی آنکھیں وحشت سے بھر گئی۔ سامیہ رو پڑی، فاطمہ کی آواز بھی کانپنے لگی۔ مس فاطمہ، آخری بار پوچھ رہا ہوں، نکاح منظور ہے یا تم ابھی بھی اسے تڑپتا دیکھو گی؟ یقین کرو، اگر اب تمہاری طرف سے انکار ہوا، جان سے مار دوں گا اس کو۔ علی مسلسل درد سے چیخ رہا تھا۔ دوست کمزوری ہوتے ہیں، یہ بات آج اسے سمجھ آ گئی تھی۔ فاطمہ جو اب تک اپنی جرأت کا لبادہ اوڑھے بیٹھی تھی، آخر کار ٹوٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور گردن خود بخود جھک گئی۔ میں تیار ہوں، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف فاطمہ کے آنسو، علی کی کرائیں اور موسیٰ کی جیت کی خاموش چمک باقی رہ گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں مولوی صاحب بیٹھے تھے، جنہیں بغیر کسی سوال کے یہاں لایا گیا تھا۔ ان کے سامنے ایک سادہ سا نکاح نامہ رکھا ہوا تھا، قلم اس کے اوپر رکھا تھا، جیسے خود بھی خوفزدہ ہو کے کسی کلمے پہ زبردستی کے دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سرخ، آنسو آنکھوں کے کنارے جم گئے تھے، ہاتھ ابھی تک رسیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، جیسے اندر سے ٹوٹ چکی ہو، لیکن چہرے پر اب بھی تھوڑی سی سختی باقی تھی۔ مولوی صاحب نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا، بیٹی نکاح قبول ہے؟ فاطمہ نے نگاہیں اٹھا کر موسیٰ کی طرف دیکھا، جو اس کے سامنے کرسی پر ایسے بیٹھا تھا جیسے وہ یہ سب صرف تماشے کے لیے کر رہا ہو۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد فاطمہ کی آواز نکلی، مدھم مگر واضح تھی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر دہرا کر پوچھا، دوسری اور تیسری بار بھی؟ اور ہر بار فاطمہ کی آواز اور دل اور مرجھاتا گیا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے موسیٰ کی طرف دیکھا، جو چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح نامے کی طرف اشارہ کیا، دستخط کروا دیجیے بیٹی سے۔ یہ سنتے ہی موسیٰ اٹھا، نکاح نامہ اٹھا کر فاطمہ کے سامنے لایا اور قلم اٹھا کر بولا، آئیے بیگم، اب دستخط بھی کر دیجیے۔ فاطمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنے بندھے ہاتھوں کو دکھاتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا منہ سے سائن کروں؟ ہاتھ کھول دو میرے۔ ایک پل کو موسیٰ ساکت رہا، پھر ہنسا، اوہ معذرت بیگم، ابھی کھول دیتے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا اور اسماعیل آگے بڑھ کر فاطمہ کی کلائیوں سے رسی کھولنے لگا۔ رسی کھلتے ہی فاطمہ نے درد سے ہاتھ جھٹک کر آزاد کیا۔ رسیوں نے نشان چھوڑ دیے تھے، لیکن اس کی ہتھیلیاں ابھی بھی کانپ رہی تھیں۔ موسیٰ نے خاموشی سے قلم آگے بڑھایا۔ فاطمہ نے قلم پکڑا، ہاتھ رو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا، لیکن کمرے میں کوئی خوشی نہ تھی، نہ مبارکباد، نہ مسکراہٹ، صرف جبر کی خاموش گونج اور ایک زبردستی کا رشتہ۔ موسیٰ آہستگی سے جھک کر فاطمہ کے کان کے قریب آیا، مبارک ہو مسز موسیٰ شیر خان۔
فاطمہ نے رخ موڑ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد ہنسی تھی۔ وہ قیاد تو ہو گئی تھی مگر مکمل شکست ابھی نہیں مانی تھی۔ شام کی مدھم روشنی کمرے میں اتر چکی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں 6 بجا چکی تھی، لیکن فضا میں گھڑی کے ٹک ٹک کے سوا کچھ نہ تھا۔ لاؤنج میں ایک ہلکی سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ الشبہ بیگم نے آہستہ سے ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھی اور کپ ابراہیم صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، ابراہیم، فاطمہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ میں کئی بار کال کر چکی ہوں مگر وہ ریسیو ہی نہیں کر رہی۔ ابراہیم صاحب، جو اخبار کی ورق پلٹ رہے تھے، چونک کر رک گئے۔ ایک نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا۔ 6 بجے ہیں، آ جائے گی۔ دوستوں کے ساتھ ہوگی، تھوڑا وقت لگ گیا ہوگا۔ الشبہ بیگم اس کے مقابل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پچھلی بار بھی تو گئی تھی، تب تو جلدی آ گئی تھی۔ اب تو اس کا فون بھی بن جا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے میرا۔ ابراہیم صاحب نے چائے کا کپ اٹھایا مگر چسکی لینے سے پہلے رک گئے۔ ان کے چہرے پر اب کچھ فکر کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ آ جائے گی الشبہ، بچی ہے، شاید فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہو، تم پریشان مت ہو۔ مگر دونوں کے درمیان بیٹھا سکوت، شام کی گہری ہوتی روشنی اور فون کی مسلسل خاموشی ایک الگ ہی کہانی سنا رہے تھے۔ مولوی صاحب جیسے ہی نکاح مکمل ہوا کہہ کر باہر نکلے، کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی کشش اور چنگاری پھیل گئی۔ فاطمہ، جس کے ہاتھ ابھی ابھی کھولے گئے تھے، تڑپ کر موسیٰ کی طرف بڑھی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا، آنکھوں میں نفرت اور زبان پر بے بسی کا زہر۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جیت گئے؟ وہ موسیٰ کے سینے پر مکے مارتے ہوئے چلائی۔ یہ سب زبردستی ہے۔ موسیٰ نے اسے نرمی سے قابو کرتے ہوئے بازو سے تھاما اور اسماعیل کو دیکھا۔ اسماعیل، میڈم کے دونوں دوستوں کو ان کے گھر چھوڑاؤ، اپنی بیگم کو تو میں خود چھوڑوں گا۔ فاطمہ اس کے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مسلسل ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، میں سامیہ اور علی کے ساتھ جاؤں گی۔ سامیہ، جو خود صدمے سے ابھی تک سنبھل نہ سکی تھی، آہستہ سے بولی، فاطمہ ہمارے ساتھ جائے گی، پلیز موسیٰ، چھوڑ دو اسے۔ موسیٰ نے سامیہ کو ایک نظر دیکھا، پھر اشارہ کیا، اسماعیل، لے جاؤ دونوں کو۔ اسماعیل نے جھک کر سامیہ اور علی کو سہارا دیا۔ علی کے ہاتھ کی انگلیاں اب بھی سوجی ہوئی تھی، درد ہر زاویے سے ٹپک رہا تھا۔ وہ دونوں جاتے جاتے پیچھے پلٹے، لیکن فاطمہ کی نظر موسیٰ پر جمی ہوئی تھی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، فاطمہ دانت پیستے ہوئے چلائی۔ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ موسیٰ اس کے چیخے پر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح کا غرور اور زہر بھرا سکون تھا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں بیگم۔ اللہ کرے جو میرے ساتھ کر رہے ہو وہ سب تمہاری بہن کے ساتھ ہو۔ فاطمہ نے نفرت سے اسے بد دعا دی۔ موسیٰ کا چہرہ پل میں سنجیدہ ہو گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، فاطمہ کا ہاتھ چھوڑ کر خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ میری تو کوئی بہن ہے ہی نہیں لڑکی، تو بد دعا تھوڑی چینج کرو۔ فاطمہ نے پل میں اسے غصے سے گھورا اور فوراً پھنکار کر بولی، اللہ کرے یہ سب تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو۔ یہ سنتے ہی موسیٰ نے آہستہ سے سر جھکایا، پھر نظریں اٹھائی۔ وہ جھکا، اس کے چہرے کے قریب آیا۔ اب تم ہماری بیٹی کو ایسے کہو گی؟ ایک لمحے کو فاطمہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ شرم نہیں تھی، یہ غصہ تھا، شدید غصہ، مگر موسیٰ نے اسے غلط سمجھا۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ شرما رہی ہو کیا؟ ویسے جب شرماتی ہو اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ فاطمہ نے جل کر اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ مرے ہوں گے تب جا کر تم جیسا پیدا ہوا۔ موسیٰ ہنسا، اس کی بات پر نہیں، اس کی ضد پر۔ کوئی 300-400 تو بندہ کنفرم مرا ہوگا، اتنا مجھے یقین ہے اپنی صلاحیت پر۔ موسیٰ اس کو مزید تپانے والے انداز میں بولا، بیگم چلیے آپ کو گھر چھوڑ دوں، اس سے پہلے میرے سسرال والے پریشان ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شرارت سے آنکھ ماری اور باہر کی طرف بیٹھ گیا۔ پیچھے فاطمہ کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، ہونٹوں پر کڑواہٹ اور دل میں ایک وعدہ۔ اب یہ جنگ اس کی نہیں رہی، اب یہ بدلے کی کہانی ہے۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی۔ کونے میں جائے نماز ابھی بچھی ہوئی تھی، جس پر کچھ لمحے قبل روما سجدے میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ وہ آہستگی سے سجدہ سمیٹ رہی تھی جب دروازے کے قریب کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا، ماں جبی بیگم دروازے کے قریب کھڑی تھی، خاموش اور نڈھال سی۔ ماں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
रोमा ने हैरानी से पूछा। आंखों में नमी अभी भी बाकी थी। रोमा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। महाजबी बेगम ने नरमी से उसका बाजू थामकर उसे बेड पर बिठाया। उनके चेहरे पर एक छुपी छुपी सी फिक्र थी। तुम्हारे बाबा ने बताया था कि अभी मूसा और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तो मैंने सोचा तुम्हें खुद बता दूं बेटा। वो नज़रें चुराते हुए बोली, जैसे सच बोलने में भी दर्द महसूस हो रहा हो। रोमा ने माँ का हाथ थामा। माँ, अब हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। माँ जबीन ने फ़ौरन कुछ कहना चाहा। बेटा, मेरी बात सुनो। मगर रोमा ने थके हुए लहजे में बात काट दी। मुझे सब पता है माँ, आज वो निकाह करने गया है। एक पल को कमरे की फिजा जैसे मुंजमद हो गई। महाजबी बेगम की आंखें पूर्ण नम हो गई और रोमा की आवाज़ में टूट फूट छलकने लगी। माँ, मोहब्बत नहीं होनी चाहिए ऐसे इंसान से जो आपसे नफ़रत करता। वो आहिस्ता आहिस्ता माँ की गोद में अपना सर रख चुकी थी। महाजबी बेगम ने उसे गोद में लेकर नरमी से सर सहलाया, जैसे वो फिर से बचपन की रोमा बन गई हो, वही जिसे दुख से दूर रखने की कोशिश की जाती थी। रोमा की आवाज़ में अब थकन और गहरी चोट का इम्तिजाज था। मोहब्बतें भुलाना बड़ा मुश्किल काम है अम्मी, बहुत मुश्किल। उसकी आवाज़ लरज़ गई। आंखों से टपकते आंसू महाजबीन के दुपट्टे में जज्ब हो गए। क्या बहुत मोहब्बत करती हो मूसा से? महाजबी के लब हिले, मगर वो कुछ बोल न सकी, सिर्फ उसके सर पर थपकी देती रही। मोहब्बत में कम ज़्यादा, हैसियत, वक्त, ये सब मायने नहीं रखता। वो तो बस हो जाती है और पता ही नहीं चलता कितनी मोहब्बत है। पता तब चलता है जब ज़ख़म मिलता है। मोहब्बत में मिला ज़ख़म बड़ा गहरा होता है। ज़ख़म भर भी जाए तो खून रिश्ता रहता है। ये कहते कहते रोमा की आवाज़ मध्यम पड़ने लगी। गम की थकन, दुआओं का बोझ और बेवफाई का दर्द उसे आहिस्ता आहिस्ता नींद की तरफ ले जा रहा था। एक ऐसी नींद जो पिछले कई दिनों से उसकी आंखों से रूठ गई थी। महाजबी बेगम उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ती रहीं। शायद वो दुआ किसी वापस पलट आने वाली खुशी के लिए थी, या फिर टूटे दिल के मरहम के लिए। रईसा बदर खान वकील के दफ्तर में बैठी थी। कमरे में नीम अंधेरा सा माहौल था। खिड़की के पर्दे पूरी तरह गिरे हुए थे और कमरे में सिर्फ मेज़ पर रखी टेबल लैंप की रोशनी फैल रही थी। कमरे की गंभीर फिजा में एयर फ्रेशनर की हल्की खुशबू तैर रही थी, लेकिन उस वक्त रईसा के अंदर बेचैनी किसी खुशबू से कम नहीं हो सकती थी। सामने बैठे वकील साहब का चेहरा जैसे पसीने में भीगा हुआ था। उन्होंने बार बार माथे पर रुमाल फेरा और हिचकिचाती आवाज़, मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। रईसा ने नाक चढ़ाते हुए एक नज़र उन पर डाली, जैसे उनकी कमज़ोरी से शदीद कोफ्त हो रही हो। उसने पर्स खोला, अंदर से एक चेक निकाला और मेज़ पर रख दिया। 5 लाख का चेक। क्यों पॉसिबल नहीं? मुझे फ़ेक निकाहनामा चाहिए। आप जितने कहेंगे उससे ज़्यादा दूंगी, बस काम हो जाना चाहिए। चेक देखकर वकील साहब की आंखों में एक चमक सी उभरी। वो हल्की सी मुस्कुराहट दबाकर बोले, मैडम, आपका काम हो जाएगा। कब तक चाहिए? 1 वीक। रईसा कुर्सी के पुर्ज से टेक लगाकर बोली। उसका लहजा किसी डिक्टेटर से कम न था। मैम, मिल जाएगा। वकील साहब ने चेक थामते हुए यकीन दिलाया। रईसा ने सर हिलाया, पर्स बंद किया, आहिस्ता से अपनी जगह से उठी। उसके कदम पूरे एतमाद थे। उसने सन ग्लासेस आंखों में चढ़ाए, गर्दन अकड़ाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके जूतों की चाप लकड़ी के फर्श पर वाज़े गूंजती थी, जैसे किसी खुफिया खेल की शुरुआत हो चुकी हो। शाम के साए हर तरफ खामोशी से फैल रहे थे। आसमान पर सुरमई रंग का गिलाव चढ़ चुका था। सड़क पर कभी कभार गुजरती गाड़ी की रोशनी लम्हा भर के लिए अंधेरे को चीरती, मगर फातिमा की दुनिया तो वैसे ही वीरान हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, फातिमा की दबती हुई टूटती सिसकियाँ। मूसा खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। चेहरे पर वही सख्ती, वही बेनियाजी, जैसे साथ बैठी लड़की के हालत का उसे रत्ती बराबर एहसास ना हो। अचानक उसकी आवाज़ सुनकर झुंझला गया। तुम थोड़ी देर के लिए चुप करोगी? मेरे कानों में दर्द हो रहा है अब। फातिमा ने आंखों से आंसू साफ किए, लेकिन मूसा की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। मुझे निकाहनामा चाहिए। मूसा ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली। किसका निकाहनामा? तंजिया मुस्कुराहट लबों पे सजाते हुए बोला। हमारा निकाहनामा। फातिमा दांत पीसकर सख्त लहजे में गोया हुई। अच्छा, वो
وہ میں نے پھاڑ دیا۔ موسیٰ نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور نظریں سڑک پر گاڑ دی۔ فاطمہ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے غصے سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کیا بکواس ہے یہ؟ موسیٰ نے بے حد سکون سے جواب دیا۔ میری 15 دن بعد شادی ہے۔ فاطمہ کی آواز بے بسی اور بے قراری سے لرز گئی۔ موسیٰ نے ایک کہکہا سا لگایا۔ اوہ، بہت بہت مبارک ہو مس فاطمہ۔ اس کے لہجے میں زہر چھپا تھا۔ مجھے نکاح نامہ چاہیے موسیٰ۔ فاطمہ کی آخری امید بھی لرزتی آواز کے ساتھ نکل گئی۔ پھاڑ دیا۔ موسیٰ نے وہی الفاظ دہرائے جیسے اسے اذیت دے کر سکون آ رہا ہو۔ فاطمہ اب رو نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں مگر اندر کا طوفان باہر نکلنے کو تھا۔ میں اب شادی نہیں کر سکتی موسیٰ۔ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا۔ مجھے وہ نکاح نامہ اپنے والدین کو دکھانا ہے، سمجھے تم؟ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر عزم اس میں صاف تھا۔ موسیٰ نے گاڑی مین روڈ پر ڈال دی، چہرہ سخت، آنکھوں میں چنگاریاں۔ اب کیا دکھاؤ گی مس فاطمہ؟ نکاح نامہ تو ہے نہیں اور بیوی میں تمہیں مانتا نہیں۔ فاطمہ نے ایک لمحے کو اسے دیکھا۔ اگر تم یہ نکاح نہیں مانتے تو میں بھی نہیں مانتی۔ اب میں تمہیں شادی کر کے دکھاؤں گی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ نہ نکاح ہوا نہ نکاح نامہ، سب ختم۔ موسیٰ کا چہرہ تپش سے لال ہونے لگا۔ اس نے اچانک گاڑی روک دی اور غصے سے فاطمہ کی بازو دبوچتے ہوئے چیخ پڑا۔ مجھ سے گیم مت کھیلو فاطمہ۔ فاطمہ نے جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف جنگ تھی۔ میری یہ مجال موسیٰ۔ گاڑی اب بھی سڑک پر تھی لیکن ان دونوں کے درمیان جیسے دھواں اٹھ چکا تھا۔ چلتی گاڑی میں صرف دو دشمن بیٹھے تھے، محبت اور انتقام۔ گاڑی جیسے ہی ایک سنسان سڑک پر رکی، فاطمہ نے فوراً دروازہ کھولا۔ موسیٰ نے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی لیکن فاطمہ نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ اب بس کرو موسیٰ، وہ چیخ پڑی۔ میری زندگی تمہارے ہاتھ کا کھلونا نہیں۔ تم ابھی گاڑی سے نہیں اترو گی۔ موسیٰ نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ فاطمہ ایک قدم پیچھے ہوئی، آنکھوں میں آگ تھی۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم جیسے آدمی سے۔ اب نکاح کا ثبوت نہیں، بس دوری چاہیے۔ دوری؟ موسیٰ نے تن سے کہا لگایا۔ وہ بھی تم جس نے لائیو شو میں میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ فاطمہ کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، جیسے وہ لمحہ یاد آ گیا ہو جو سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ میرے پروفیشنل سوال تھے، تم نے اسے ذاتی بنا لیا۔ سوال؟ وہ سوال نہیں تھے، تمہاری سازش تھی۔ تمہیں لگا تم نے اس ایک سوال سے میری سالوں کا کریئر تباہ کر دو گی۔ موسیٰ چیخ پڑا۔ میں نے سچ پوچھا تھا۔ فاطمہ کی آواز بلند ہو گئی۔ اور میں نے سچ میں تمہیں سزا دی۔ موسیٰ کی آنکھیں دہکنے لگیں۔ اب میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ تم میری ہو اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اس نے بیوی کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی۔ تم نہ میرے شوہر ہو نہ مرد کہلانے کے لائق ہو، فاطمہ نے چلا کر کہا۔ موسیٰ کا ضبط ٹوٹنے کے قریب تھا لیکن اس نے ہونٹ بھینچے۔ تم اب کھیل کے آخری موڑ پہ ہو فاطمہ، یا تو جھک جاؤ یا خود کو ختم ہوتے دیکھو۔ فاطمہ ایک نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں دکھ، غصہ اور زخموں کی ایک تاریخ چھپی تھی۔ جس دن تم نے یہ جنگ ذاتی بنائی اسی دن میں نے سب کچھ کھو دیا تھا موسیٰ۔ وہ کہہ کر تیزی سے گاڑی سے اتر گئی، دروازہ زور سے بند کیا اور تیز قدموں سے سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ موسیٰ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا لیکن اندر ہی اندر وہ آج جان چکا تھا فاطمہ اب صرف ایک عورت نہیں، وہ اس انا کا آئینہ ہے جس نے اسے کبھی شکست دینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فاطمہ کو ایک مانوس سی خوشبو نے گھیر لیا، موتیے اور ہینا کی ملی جلی خوشبو، جیسے وہ کسی تہوار میں آ گئی ہو۔ لیکن اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا، آنکھیں سوجھی ہوئی اور دل جیسے سینے میں دھڑکنے سے انکاری ہو۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کے دروازے پر پہنچی، سامنے صوفے پر بیٹھی حفصہ بیگم نے اسے دیکھ لیا۔ ان کے چہرے پر چمکتی خوشی کسی معصوم ماں کی طرح بے حد خالص تھی۔ ارے بیٹی، آ گئی؟ حفصہ بیگم نے چمکتے لہجے میں کہا۔ جلدی آؤ، یہاں میں تمہارے لیے مایوں کا جوڑا لے کر آئی ہوں۔ فاطمہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک گئی، جیسے کسی انجانی خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی پر زبان جیسے منجمد ہو گئی۔ ارے بیٹا آؤ نا، الشبہ بیگم نے بھی نرمی سے پکارا۔ فاطمہ کے چہرے کی سفیدی اور لرزتے ہونٹ
ان سے چھپ نہ سکے، مگر انہوں نے اپنے شک کو دعا میں بدل دیا۔ جی ماما، فاطمہ بمشکل لب ہلا سکی اور آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے حفصہ بیگم کے پاس پہنچی۔ حفصہ بیگم نے خوبصورت کڑھائی والا پیلا دوپٹہ نکالا اور اس کے سر پر رکھا، جیسے کسی شہزادی کو تاج پہنایا جا رہا ہو۔ ارے اماں بھی اور الشبہ، دیکھو تو مایوں کا دوپٹہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ فاطمہ، تم میرے سیام کے لیے ہی بنی تھی۔ ان کے چہرے پر ممتا کی چمک تھی۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین، اماں بھی اور الشبہ بیگم نے زیر لب کہا، اور فاطمہ نے بے اختیار آنکھیں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی تھی۔ اسی لمحے حفصہ بیگم نے خوبصورت پاک ٹوکری اس کے سامنے کی۔ اس پر سرخ و سنہری رنگ کا ریشمی کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ فاطمہ، یہ سامان سیام نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ اس میں کیا ہے۔ بس یہ کہہ رہا تھا امی یا فاطمہ کو دے دینا، وہ خود کھولے گی۔ فاطمہ نے ٹوکری تھامی جیسے وہ کسی دھماکے سے بھرا راز ہو۔ اس کے اندر خوف بھی تھا، اشتیاق بھی، اور گہرے سوال بھی۔ میں روم میں جا کر کھولوں گی، وہ بمشکل اتنا کہہ سکی۔ ہاں بیٹا جاؤ، تھک گئی ہوگی، آرام کرو۔ حفصہ بیگم نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ فاطمہ خاموشی سے چلتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہاتھ میں وہ پیک ٹوکری تھی، دل میں بے چینی کا سمندر، اور دماغ میں موسیٰ کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نہ نکاح نامہ ہے، نہ بیوی مانتا ہوں، لیکن اب جو ہونا تھا وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کہانی کا آغاز بننے جا رہا تھا۔ حویلی کے لمبے خاموش راہداریوں میں ایک آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ ماں، ماں یار سن لے مجھے۔ مرحا ہال سے کچن کی طرف بھاگتی ہوئی بار بار آوازیں دے رہی تھی، لیکن ماں جبی بیگم کسی مصروفیت میں اتنی گم تھی کہ انہیں سنائی ہی نہ دیا۔ ماں، میری لونا نہیں مل رہی، پوری حویلی چیک کر لی ہے، کہیں نہیں ہے۔ مرحا کی آواز اب بے بسی میں ڈھل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، جیسے وہ کوئی کھلونا نہیں بلکہ دل کا ٹکڑا کھو بیٹھی ہو۔ ماں جبی بیگم نے سرسری سی نظر مرحا پر ڈالی اور خفگی سے بولی، ادھر ہی ہوگی مرحا، مجھے تنگ مت کرو، تمہارے بابا کے لیے قہوہ بنا رہی ہوں، جاؤ ڈھونڈو خود۔ اچھا دیکھتی ہوں ایک بار پھر۔ مرحا نے ہار نہ مانتے ہوئے آ بھری اور حویلی سے باہر لان کی طرف بڑھ گئی۔ لان کی گھاس ہلکی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ سورج کی شعاعیں درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر سنہری چمک بکھیر رہی تھی۔ مرحا لان کے بیچ کھڑی ہو کر آواز نکالنے لگی، لونا کہاں یار، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی نظریں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، جیسے کسی قیمتی چیز کی تلاش میں ہو۔ مالی بابا، وہ باغیچے میں پانی دیتے بزرگ مالی کی طرف بھاگی۔ لونا کو دیکھا ہے، میری بلی؟ مالی بابا نے ہاتھ کا ہلکا سا ماتھے پر ہاتھ مارا، پھر کہا، بیٹی اسے تو میں نے سرونٹ کوارٹر کی طرف جاتے دیکھا تھا، آرام سے چل رہی تھی۔ اوہ شکریہ مالی بابا۔ مرحا نے شکریہ ادا کیا اور ننگے پاؤں ہی گھاس پر دوڑتی ہوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگ نکلی۔ مرحا سرونٹ کوارٹر کی طرف تیز قدموں سے جا رہی تھی، سانس چڑھی ہوئی، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں بے چینی تھی۔ لونا اس کی بلی نہیں تھی، اس کا مان، اس کے بچپن کی ساتھی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر گھسی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ اسماعیل آرام سے بستر پر نیم دراز تھا اور اس کی پیاری لونا اس کے سینے پر سکون سے بیٹھی تھی۔ مرحا کا پارا چڑھ گیا۔ یہاں تھی تم؟ وہ لونا کی طرف لپکی، پھر اسماعیل پر نظریں گاڑتے ہوئے غصے سے بولی، تم نے لونا کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، کیا حق تھا تمہیں؟ اسماعیل حیران ہو کر سیدھا ہوا۔ ارے نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی آ گئی۔ ہاں خود ہی آ گئی، اور تم نے اسے واپس کیوں نہیں کیا؟ تمہیں اندازہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی؟ مرحا کی آواز اونچی ہو گئی تھی، جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو کسی پر گرنے ہی والے ہوں۔ اسماعیل نے نرمی سے کہا، مرحا بی بی، میں نے واقعی کچھ نہیں کیا۔ یہ یہاں آئی، سیدھا میرے پاس آ کر لیٹ گئی۔ میں نے سوچا شاید روز آتی ہے، آج میری موجودگی میں شاید پہلی بار آئی ہے۔ روز؟ مرحا نے بلی کو گود میں اٹھایا، یہ صرف میرے پاس آتی ہے، کسی اور کو منہ بھی نہیں لگاتی، پر آج… اچانک اس کی آواز بند ہو گئی، جیسے خود کو شرمندگی کا احساس ہوا ہو۔ اس نے لیونا کو سینے سے لگایا اور ایک لمحے خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر دھیرے سے بولی، سوری، مجھے نہیں چلانا چاہیے تھا، میں بس بہت گھبرا گئی تھی۔
कोई बात नहीं, मोहब्बत में कभी कभी आवाज़ ऊंची हो जाती है। इस्माइल ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा। मरहा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मोहब्बत बिल्ली से? नहीं, बिल्ली से नहीं, आपकी फ़िक्र से, इस्माइल ने मध्यम आवाज़ में कहा। और फिज़ा एक लम्हे को खामोश हो गई। मरहा ने जल्दी से रुख मोड़ा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। ठीक है, लूना मिल गई, अब मैं जा रही हूँ। कभी कभी लगता है बस तुम जाने के लिए ही आती हो। मरहा ने दरवाजे से निकलते हुए सर झटका, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदा सी मुस्कुराहट ज़रूर उभरी थी। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।